الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ قربانی کے مسائل کے ضمن میں ایک انتہائی اہم مسئلہ قربانی کے جانور کی عمر کا ہے۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے ہم احادیث مبارکہ کی روشنی میں بیان کریں گے قربانی کے جانور کی عمر کتنی ہونی چاہیے۔ تو آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین عالیہ سے اس بات کو اچھی طرح معلوم کرنے اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس معاملے میں ہماری کیا رہنمائی ہے، امت کے لیے کیا تعلیم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو قربانی کرنے کے لیے 2 دانتا جانور ذبح کرنے کی تلقین کی ہے۔ سب سے پہلی تو یہ بات ذہن نشین فرما لیجئے، جو جانور بھی آپ نے کرنا ہے 2 دانتا ہو، اور ان جانوروں کی تفصیلات قرآن و سنت میں موجود ہیں۔ 8 ازواج، 8 قسم کے جانور ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ من الابل 2 ومن البقر 2، 2 ہیں اونٹ سے، 2 ہیں گائے سے، یعنی اونٹ اونٹنی، گائے بیل، اسی طرح سے ومن المعز 2، اسی طرح سے بکری بکرا، اور اسی طرح سے ومن الضأن 2، بھیڑ اور دمبا وغیرہ۔ یہ ہیں 8 قسم کے جانور۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے متعلق ہدایت یہ دی ہے کہ 2 دانت کا جانور ہی آپ نے عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کرنا ہے۔ صحیح مسلم میں سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنہ، تم نہ ذبح کرو مگر 2 دانت کا جانور، یعنی دوندا جس کو ہم کہتے ہیں، 2 دانتا جانور ہی تم ذبح کرو۔ الا ان یعسر علیکم، ہاں اگر تم پر مشکل ہو جائے، مل نہیں رہا، ملتا تو ہے لیکن بہت مہنگا ہے، اتنی گنجائش نہیں ہے کہ اتنا مہنگا جانور خریدا جا سکے، تو فرمایا اگر ایسی صورت پیش آ جائے فَتَذْبَحُوا جَذْعَةً مِّنَ الضَّأْنِ، تو پھر بھیڑ کی یا دمبے کی نسل سے 2 دانت سے کم عمر کا جانور ذبح کر سکتے ہو۔ سبحان اللہ، کیسا خوبصورت دین ہے۔ لازمی نہیں کر دیا گیا آپ کو کہ جو مرضی ہو جائے تم نے کرنا ہی 2 دانت کا جانور ہے، نہیں، اگر مشکل ہو جائے کسی بھی طرح کی مشکل، تو پھر بھیڑ کی نسل سے یعنی دمبا بھیڑ ان میں سے آپ 2 دانت سے کم عمر کا جانور بھی قربانی کے موقع پر ذبح کر سکتے ہیں۔ اس حدیث مبارک سے بات واضح طور پر معلوم ہو گئی کہ دقت اور دشواری کی حالت میں 2 دانت سے کم عمر والا دمبا یا بھیڑ بطور قربانی کیا جا سکتا ہے۔ اگلی بات، کیا عام حالات کے اندر بھی جبکہ مشکل نہ ہو یہ کیا جا سکتا ہے؟ یعنی کم عمر والے جانور کی قربانی جائز ہے کیا عام حالات میں بھی؟ تو آئیے اس حوالے سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ ملاحظہ فرمائیے۔ سنن نسائی میں سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا ضحینا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بجذع من الضأن، فرماتے ہیں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 دانتوں سے کم عمر والے دمبے کی قربانی کی ہے۔ اسی طرح سے سنن ابی داؤد اور سنن ابن ماجہ میں حضرت قلیب سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کے ہمراہ تھے جن کا تعلق بنو سلیم سے تھا اور انہیں مجاشع کہا جاتا تھا رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرماتے ہیں ایک موقع ایسا آیا کہ بکریوں کی قلت ہو گئی، بکریاں کم پڑ گئیں، مل ہی نہیں رہی، تو انہوں نے ایک منادی کرنے والے کو حکم دیا، عید کا موقع آ چکا ہے، عید الاضحیٰ ہے اور اس موقع پر بکریاں بھی کرنی ہیں لیکن بکریوں کی قلت ہے۔ تو اب کیا ہوا کہ مجاشع رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک منادی کو، آواز دینے والے کو حکم دیا کہ جاؤ بھائی اعلان کرو۔ اعلان کیا ہے؟
ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ان الجدع یوفی مما یوفی منہ الثنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جہاں 2 دانت والا جانور کافی ہے وہاں 2 دانت سے کم عمر والا بھیڑ کا بچہ بھی کافی ہے۔ سبحان اللہ، جہاں پر 2 دانت کا جانور کفایت کرتا ہے نا، وہاں پر 2 دانت سے کم عمر والا بھیڑ کا بچہ بھی کفایت کرے گا۔ ایک اور حدیث ہے، مسند احمد میں ہے، سیدہ ام بلال رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضحوا بالجذع من الضأن فإنه جائز، بھیڑ کی نسل سے 2 سال سے کم عمر کا بچہ جانور بھیڑ دمبا وہ کر لو، یقیناً وہ جائز ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، جس سے بات واضح ہو گئی کہ عام حالات میں بھی جب کہ 2 دانت والے جانور کا ملنا دشوار یا مشکل نہ ہو، محنت کی جائے، کوشش کی جائے تو مل بھی سکتا ہے، اتنی بھی مشکل نہیں کہ وہ مل ہی نہیں سکتا، لیکن اگر ایسی حالت میں بھی 2 دانت سے کم عمر والے بھیڑ کے بچے کو قربانی کے طور پر ذبح کر دیا جائے تو یہ جائز اور درست ہے۔ کتنا خوبصورت ہے ہمارا دین اللہ کے فضل و کرم سے۔ لہٰذا اب ایک طرف تو یہ بات آ گئی لا تذبحوا الا مسنہ، 2 دانت کا جانور ہی ذبح کرو، مگر یہ کہ تم پر مشکل ہو جائے تو پھر بھیڑ کی نسل سے 2 دانت سے کم عمر کا بھیڑ کا بچہ دمبا بھیڑ وغیرہ وہ کی جا سکتی ہے، عام حالات میں بھی اجازت ہے۔ تو اہل علم نے یہاں پر ایک بڑی خوبصورت بات ذکر کی ہے، امام نووی رحمہ اللہ تعالی اور دیگر اہل علم بیان کرتے ہیں، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالی نے بیان کیا ہے، فرماتے ہیں نقل النووی عن الجمہور انہم حملوه علی الافضل، امام نووی رحمہ اللہ تعالی نے بیان فرمایا کہ جمہور اہل علم کے نزدیک افضلیت یہ ہے کہ 2 دانت کا جانور ہی آپ نے عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کے طور پر ذبح کرنا ہے۔ وَالتَّقْدِيرُ يُسْتَحَبُّ لَكُمْ أَلَّا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنًّا، اور بات یہ ہے، حدیث کا معنی یہ ہے کہ تم سب کے لیے مستحب ہے کہ تم 2 دانت والے جانور کی قربانی ہی کرو۔ فَإِنْ عَجَزْتُمْ فَاذْبَحُوا جَذْعَةً مِّنَ الضَّأْنِ، ہاں اگر ایسے جانور کی قربانی کرنا تمہارے بس میں نہ ہو تو بھیڑ کے 2 دانت سے کم عمر والے بچے جس کو جذع کہا جاتا ہے اس کی قربانی کرو۔ تو یہ بات اللہ کے فضل و کرم سے بالکل واضح ہو گئی ہمارے سامنے کہ اہتمام ہم نے کرنا ہے 2 دانت کے جانور کا ہی، اگر نہ مل سکے تو پھر بھیڑ کا 2 دانت سے کم عمر والا بچہ وہ ہم کر سکتے ہیں۔ اس کے بارے میں کیا تعلیم ہے؟ اس کے بارے میں یہ ہے کہ اس کی عمر کم از کم 1 سال ہو، اس کی عمر کم از کم 1 سال ہو، اگرچہ اہل علم کے مختلف اقوال ہیں، بعض کہتے ہیں 6 ماہ، بعض کہتے ہیں 7 ماہ، بعض نے دیگر باتیں بھی ذکر کی ہیں، لیکن امام نووی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں ثم الجذع ما استكمل سنة على اصح الاوجه، سب سے زیادہ صحیح ترین قول کے مطابق جذع بھیڑ کا بچہ جو 2 دانت سے کم ہو اس کی عمر 1 سال ہونی چاہیے۔ اسی طرح سے جمہور اہل علم کا بھی یہی قول ہے، جیسا کہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تعالی نے بیان کیا ہے۔ اب اگلی بات یہ بھی یاد رہے کہ جو 2 دانت سے کم عمر والا جانور ہم نے کرنا ہے نا، یہ صرف بھیڑ کے ساتھ خاص ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ گائے کر لیں، آپ جناب بکرا بکری کر لیں، بیل کر لیں، اونٹ اونٹنی کر لیں، جیسا کہ ہمارے ہاں جانور بیچنے کے لیے بیوپاری وغیرہ جو ہیں جانور بیچنے لوگ ہیں، پکا کھیرا ہے جی، یہ 1 سال کا ہے، پکا کھیرا ہے، لگ جائے گا جی، لے جائیں، بالکل جائز نہیں ہے۔ یہ اجازت صرف بھیڑ کے 1 سال کے بچے کے متعلق ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے، صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں ہے، سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں ضحى خال لی،
یقال لہ ابو بردہ قبل الصلاۃ، میرے ایک ماموں جن کو ابو بردہ کہا جاتا تھا، انہوں نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کر لی. فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاتک شات لحم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ابو بردہ تمہاری بکری تو گوشت کی بکری ہے، قربانی وغیرہ نہیں ہوئی، لہذا قربانی کرنی پڑے گی. فقال، تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان عندي داجنا جذعة من المعز، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے شک میرے پاس ایک بکری کا بچہ کھڑا ہے اور 2 دانت والے سے کم عمر کا ہے اور گھر کا پلا ہوا ہے، لیکن ابھی 2 دانت کا نہیں ہوا، توندہ نہیں ہوا، تو اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کو کر دوں. قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذبحها ولا تصلح لغیرک، ٹھیک ہے آپ اس کو ذبح کر لو، لیکن یہ یاد رکھو آپ کے علاوہ کسی اور کو اس کی اجازت نہیں ہے، کسی اور کے لیے ٹھیک نہیں ہے کہ اگر اس کے گھر میں بکری کا بچہ پلا ہوا 2 دانت سے کم عمر کا ہو تو وہ اس کو ذبح کر دے، آپ کے علاوہ کسی کو اس کی اجازت نہیں ہے. سیدنا سہل بن ابی حثمہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں مزید وضاحت ہے، فرمایا وَلَيْسَتْ فِيهَا رُخْصَةٌ لِأَحَدٍ بَعْدَكَ، تیرے بعد کسی اور کے لیے رخصت نہیں ہے. لہٰذا اس بات سے ہمارے سامنے یہ بات کھل کر واضح ہو گئی اللہ کے فضل و کرم سے کہ ہم نے اگر 2 دانت والا جانور ہمیں نہیں مل رہا، دشواری ہے، مشکل ہے، یا عام حالات میں بھی ہم کرنا چاہتے ہیں 2 دانت والے سے کم کا، تو پھر صرف بھیڑ کی نسل سے، یعنی بھیڑ اور دمبا، بھیڑ کا بچہ وہ 2 دانت سے کم عمر کا 1 سال والا کفایت کرے گا. تو جناب یہ ہے اس جانور کی عمر کے بارے میں جس کو ہم نے قربانی کے موقع پر ذبح کرنا ہے. تو خلاصہ یہ ہے 2 دانت والے جانور کی تلاش ہی کریں، اونٹ ہو، اونٹنی ہو، گائے ہو، بیل ہو، بکرا ہو، بکری ہو، دمبا ہو، بھیڑ ہو. ہاں اگر کسی وقت نہیں ملتا، کوئی مشکل ہے، کوئی دشواری ہے، کسی قسم کا مسئلہ ہے اور آپ 2 دانت والے سے کم کا کرنا چاہتے ہیں، تو پھر کبھی بھی اونٹ، اونٹنی، گائے، بیل، بکرا، بکری میں سے کبھی انتخاب نہ کیجئے. پھر آپ کو انتخاب کرنا پڑے گا بھیڑ کے 1 سال کی عمر کے بچے کا. 1 سال سے اوپر ہو جائے کوئی بات نہیں، لیکن کم از کم اس کی عمر 1 سال ہو. اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں حق بات کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.